الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطاہرین منتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیز دوستو، جیسا کہ موضوع عالمی حالات ہیں، اسی تناظر میں مجھے گفتگو کرنی ہے، بالخصوص اسلام حقیقی، اسلام ناب محمدی کے جو اہداف ہیں امت مسلمہ کے، وہ اس دور میں کس طریقے سے اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہیں، اپنے اہداف کے حصول میں روز روز کامیابی کے مراحل وہ اہداف طے کر رہے ہیں، جو اسلام حقیقی اور اسلام ناب محمدی کے اہداف ہیں۔ اکثر جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی آلودہ اور منحرف شدہ اسلام کے مقابلے جو عموماً اول دور سے بنو امیہ اور بنو عباس یا اس سے بھی خود رسول خدا کے دور میں ایسے طالع آزما اور امبیشس لوگ جو اسلام کی روز بروز غالب پاتی ہوئی طاقت سے مجبور ہو گئے اس بات پر کہ اپنے کفر کا اعلان کر کے وہ اب اسلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، ہے نا، اور پھر اسلام کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کو وہ ایک کامیاب منصوبہ بندی سمجھنے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام حقیقی کے مقابل میں ایک ایسا اسلام وجود میں آیا ہے، جس کو کہہ لیجیے آپ عام لوگوں کی زبان میں کہ 2 نمبر اسلام، یا اسلام کا لبادہ اوڑھنا، یا منحرف شدہ اسلام، ہے نا، تو منافقت زدہ اسلام، ہے نا، یا منافقت سے آلودہ اسلام، یہ بہت سارے، لیکن اسلام حقیقی اور اسلام ناب محمدی جو ہے وہ وہی ہے کہ رسول خدا نے جو اسلام منتقل کیا، اسلام کی قیادت خصوصاً جو اہل بیت اطہار اور سب سے پہلے ہمارے ائمہ اطہار نے امام علی علیہ السلام صلوات پڑھیے، پھر وہاں سے جو پورے اہل بیت اطہار نے جو اسلام کے اہداف واضح اور آشکار کیے، روشن کیے اپنے عمل سے، کردار سے، اور اپنا جو ان کا خصوصی علم و معرفت تھا اس سے، قرآن سے، اور خود اپنے مقام کا تعارف بھی کرایا کہ رسول خدا نے کس طریقے سے، یعنی یہ اسلام کی رسالت کی ذمہ داری، اسلام کے قوانین کے اجرا کی ذمہ داری اسلامی آئندہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار کو، اور وہ خصوصاً بہت مشہور حدیث، ایک تو غدیر خم کا واقعہ ہے جس میں امام علی کو باضابطہ، یعنی آخری حج تھا رسول خدا کا، جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور اس میں جب لوگ حج سے واپس آ رہے تھے تو غدیر کے ایک مقام پر رسول خدا نے باضابطہ ایک اونٹ کا پالان لگایا۔ سب سے پہلے تو جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو کہا کہ بلائیے پیچھے کی طرف، جو لوگ آ رہے تھے ابھی وہاں تک نہیں پہنچے تھے ان کو کہا کہ ان کا ویٹ کیا جائے، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو رکنے کے لیے کہا۔ اور پھر وہ ہمارے اور آپ کے مکتب نے، عزاداری نے ہمیشہ اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ اتنا واضح بیان ہے کہ خود اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے یہ اس کا ذکر، اور
ان کے مستحکم اور ان کی جو روایات ہے اس میں بھی تواتر ہے، یعنی کوئی واحد روایات کے ساتھ نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ جس کا سلسلہ نہ ملتا ہو، تواتر کے ساتھ خط، اس کو کہتے ہیں حدیث ثقلین۔ اور یہ خود غدیر کا واقعہ اور حدیث ثقلین کہ میں تمہارے درمیان، رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک یعنی کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسرے یہ عطرتی یعنی میرے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت ہیں، عطرت ہے ہماری، اور یہ ان دونوں سے تمسک کہا کہ اگر تم کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور بھی کئی طرح سے کئی طرق سے یہ بہت ہی یہ حدیث رسول خدا کی خود اہل سنت کے منابع میں اتنی کثرت سے ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ صرف اس وجہ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ دراصل اس وقت جو جنگ ہے وہ اسلام نام محمدی اور حقیقی اسلام کی جنگ ہے، ورنہ سعودی عرب بھی اور آل سعود بھی دعویٰ کرتے ہیں اسلام خادم الحرمین شریفین ہونے کا، اور اسلام کے مقدس مقامات کے محافظ ہونے کا، اور اس سے پہلے وہ یہ برابر اپنے بیانات سے کبھی کبھار اسرائیل کے خلاف ایک نمائشی بیان مخالفت میں دے دیتے تھے، لیکن اب یہ بات واضح ہو چکی کہ اندر سے ان کے بڑے ہی یعنی کہ اسٹریٹجک ان کی بڑی گٹھ جوڑ تھی، ہے نا، اور اسلام کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اور قبلہ اول مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی اور بیت المقدس کے خلاف یہ سب ملے ہوئے تھے اور سازشیں رچا رہے تھے امت مسلمہ کے، یعنی جو امت مسلمہ کا جو ہدف ہے، الہی ہدف ہے، امت مسلمہ کو اس لیے اس دنیا میں رسول خدا کی قیادت میں اس لیے وضع کیا گیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہے نا، تم وہ خیر امت ہے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے خلق کیا ہے نا، تاکہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منکرات سے روکو۔ یہ واضح مقصد اور یہ متعدد طریقوں سے قرآن میں امت مسلمہ کا جو ہدف ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اور اہل بیت اسی ہدف کو ہمیشہ آگے بڑھانے کا، اور اس میں ان کی رکاوٹیں جہاں بیرونی دشمن سامنے آئے، کھلم کھلا کافر آئے، خود بہت سارے جو ہے امت مسلمہ کے اندر ایسے منافقین تھے جنہوں نے اس اہداف کو روکنے میں، یعنی اسلامی قوانین کا اجرا، قرآن میں جو قوانین ہیں کہ اسلامی معاشرے میں، انسانی معاشرے میں خدا کے قوانین کا اجرا ہونا چاہیے، اس میں رکاوٹ خود مسلمان۔ تو اس وقت جو بہترین صورتحال ہے حقیقی اسلام کی، یہ کہ حقیقی اسلام آج سے 40 سال پہلے کی بنیاد پر ایک انقلاب رونما ہوا، ایک انقلاب رونما ہوا، وہ ایران کا انقلاب اسلامی تھا، اور اس کی قیادت امام خمینی کر رہے تھے، جو ایک مرجع عظیم تھے اور عرفان میں ڈوبے ہوئے تھے، تقویٰ اور پرہیزگاری میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، اپنے وقت کے علماء میں ممتاز اور منفرد تھے۔ ممتاز اور منفرد اس وجہ سے تھے کہ اسلام حقیقی اور یعنی حق و حقیقت کا علم پرچم اٹھایا، اور اس میں کسی کا خوف نہیں کیا، صرف اللہ پر بھروسہ کیا، ورنہ ایسی یعنی کہ ایک مرجع نہ جس کے پاس کوئی حکومت ہے، نہ کوئی ایسی مادی اسباب و وسائل ہے، تو یہ وہی انبیائی راہ و روش تھی کہ صرف وہ خدا کے نمائندے کی حیثیت سے خدا پر توکل کرے۔ تو امام خمینی نے جس طریقے سے خدا پر توکل کرے اتنا بڑا اقدام کیا، تو یہ
بالکل ان کے اندر وہی الہی یعنی نمائندے والی صفات، انبیائی صفات سے وہ یقیناً متصف تھے. خدا پر توکل کر کے وقت کے اتنے بڑے دشمن کو، جو پچھلے تمام یعنی حق و حقیقت کے دشمن تھے، خدا کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، مسلمان یعنی اس دور کا جو دشمن تھا وہ ویل ایکوپڈ تھا. یعنی اس کے پاس بڑے جدید وسائل و ذرائع تھے، بڑا نیٹ ورک تھا، انٹیلیجنس کا نیٹ ورک تھا. بات آ رہی کہ یعنی کہ لاجسٹک طریقے سے ہے نا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی. یعنی یہ جو پوری دنیا پر مسلط تہذیب مغرب کی اور معاشرے کی، جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا اور پاکستان برطانیہ کر رہا تھا اور اس وقت امریکہ کر رہا تھا، تو اس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، بڑا نظم تھا، بہت ہی یعنی ہنر، آرٹ آف اسٹیٹ ہوڈ، یعنی اور وہ بھی اسٹیٹ ہوڈ کسی صرف ایک مخصوص ریجن میں نہیں. آرٹ آف اسٹیٹ ہوڈ کا مطلب ہوا کہ ریاست اور حکومت چلانے کا فن. یہ فن صرف یہ نہیں کہ کوئی لوکل حکومت چھوٹی پوری دنیا پر. ایک ملک تو امریکہ تھا یا یورپ کے کچھ ممالک ترقی یافتہ اور سامراجی ایمبیشنز سے رکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے پوری دنیا پر اس طریقے سے امور کی کہ کوئی بھی ان کے خلاف پتہ نہیں مار سکتا، یعنی کوئی بھی خلاف دم نہیں مار سکتا تھا. اقتصادی پابندیاں لگا دیتے تھے، ہے نا، بہت ساری فوجی ساز و سامان کی فراہمی روک دیتے تھے، ہے نا، اور جب یہ کسی کو چاہا روک دیا، کسی کو چاہا دے دیا. پھر یہ آپس میں دشمنیاں بھی کراتے تھے خطے کے ممالک میں، جیسے ہندوستان، پاکستان اور اسی طرح بہت سارے ممالک. ایک کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیا، مشرق وسطیٰ میں وہ فلسطینیوں کا ملک جہاں کوئی میں نے کہا یہودی اقلیت میں تھے، لیکن وہاں کیا کیا پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے بسایا کہ بھائی ان کو ایک ملک ملنا چاہیے. بھائی اگر ایک ملک ملنا چاہیے تو تم اپنے علاقے میں دو، یورپ میں دو، تم کو اگر اتنی ہمدردی ہے. لیکن یہ صہیونیوں کو صرف جو ہے مسلمانوں کے علاقے پر لالچ کی نگاہ تھی. وہ فلسطینیوں کو انہوں نے، جو وہاں کے باشندے تھے، جو وہاں کے اصل باشندے تھے، ان کو جو ہے دربدر کر دیا، ان پر ظلم کر کے، ان کے خلاف قتل و غارت گری کی منصوبہ بندی کر کے، اس کو قتل و غارت گری کر کے ان کی، اور ساری دنیا یہ دربدر ہو گئے. یعنی ان پناہ گزین ہو گئے، لوگوں سے پناہ مانگی، اردن سے، ادھر سے، آس پاس کے ممالک میں ان پناہ لینی پڑی، اور وہ ساری دنیا سے آ کر کے باضابطہ ایک ملک بنا لیا، ایک ملک بنا لیا. تو اتنا بڑا ظلم فلسطین. اور پھر یہ کہ وہاں مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، وہ قبلہ اول انبیائی راہ و روش یعنی حق و حقیقت کی پیروی کرنے والوں کا تھا. یہ نہیں تھا یعنی خود رسول خدا نے 17 یا 16-17 مہینے تک آپ نے اس کی طرف رخ کر کے، اسے قبلہ تسلیم کر کے آپ نے نماز پڑھی. یعنی جب خدا کا حکم آیا کہ اب قبلہ اپنا بدل لو، تب آپ نے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا. اور پھر یہ کہ ہم اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی اسی مسجد اقصیٰ میں، اسی میں یعنی باضابطہ عبادت کے لیے رہتی تھی، یہاں تک کہ جنت سے ان کے خان ایک بار حضرت زکریا جو ان کے خالو ہوتے تھے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس کیا کہا کہ بیٹی یہ کہاں سے خان آیا ہے؟ آپ نے کہا جنت سے خان آیا ہے. یعنی باضابطہ فرشتے، یعنی ان سے آتے تھے فرشتے کلام کرنے، خدا کا کوئی پیغام پہنچانا، ہے نا. تو مثلا یہ ایسی جگہ ہے کہ یہ کسی یعنی یہ جو حق و حقیقت ہیں، جو یعنی خدائی پیغامات، خدا نے اس کو ایک تقدیس اور ایک مرحمت فرمائی،
مسجد اقصی کو، جس طرح کعبہ کو اسی طریقے سے مسجد اقصی کو. تو ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو خدا کے انبیاء سے روگردہ ہوں، جنہوں نے خدا کے یعنی انبیاء کا قتل کیا ہو، ناحق قتل کیا ہو. ان لوگوں کی یہ ملکیت نہیں ہے. اس کا تعلق ان سے ہے جنہوں نے تمام انبیاء کی یعنی کہ زحمتوں کا نیچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گویا کہ جو پیرو ہیں ان کا اصل یہ یعنی امت مسلمہ اس کے وارث ہیں. امت مسلمہ اس کے وارث. یہ صہیونیت نے اس چیز کو بڑھایا کہ اس کے ہم اصل اس کے حقدار ہیں، ہم اس کے وارث ہیں. اور اسی کے نتیجے میں اسرائیل جیسا ایک نیا ملک وجود میں لائے، وہ بھی مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کے علاقے میں، جس کے متعلق امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ یعنی کہ اسلام دشمن سامراج نے یعنی عالم اسلام کے بیچوں بیچ یعنی مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر پھونکا ہے. خنجر اس میں اس نے پیوست کیا ہے. تو یہ جو ہے اصل چیز کہ خنجر پیوست کیا پورے مسلمانوں کی، اس نے اسرائیل کو معرض وجود میں لا کر، اسرائیل کو ایجاد کر کے ایک دم مشرق وسطیٰ میں. تو اب یہ لوگ کمزور تھے، مسلمان کمزور تھے. ظاہر ہے کہ غلامی نے ان کے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا. ان کی جو بھی بہت ساری تحریکیں اہل سنت میں ابھری، اخوان، یہ انہوں نے کوششیں کی، لیکن ان کی کوششوں کو انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا. یقیناً ان کی کوششوں میں یعنی کہ اپنا کچھ سقم تھا. سقم یہ تھا کہ بہت زیادہ سامراج کی جو شناخت ہونی چاہیے تھی اس تحریک میں وہ نہیں تھی. وہ اس وجہ سے تحریک اتنی کامل بھی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ تحریک جو اسلام کے دشمنوں کی شناخت نہ کر سکے، صحیح اسلام کے دشمنوں کی چالوں کو درک نہ کر سکے، وہ ظاہر ہے تکامل سے محروم تھی بلا شبہ کہ انہوں نے بہت سارے کام کیے اسلام کے، لیکن بہرحال اس میں نقص تھا، اس میں سقم تھا. یہ نہیں جب 1948 میں اسرائیل معرض وجود میں آیا تو اخوان المسلمین نام کی تحریک کے جوانوں نے جا کر کے وہاں لڑے ہیں باضابطہ، یہ نہیں ہے. لیکن اس نقص اور سقم کی وجہ سے استعمار کے جو ان کے یعنی جو ان کی فکر میں یا ان کی سوچ میں تھی، اور اسلام کی تاریخ اور اسلام کے دشمنوں کی تاریخ کی کماقو شناخت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ باوجود ہے کہ اپنے اسلامی عزائم رکھتے ہوئے بعض اوقات دشمن کے آسانی سے، دشمن کی چالوں سے آسانی سے شکار ہو. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی اخوان میں سے آپ دیکھیے کہ اتنی عرب دنیا میں ایک بہت ہی اچھا کام کیا بالخصوص نوجوانوں کی پرہیزگاری اور یہ ہو، لیکن اب ان کو اہل بیت کے مکتب کی کوئی معلومات ہی نہیں تھی. اہل بیت دین اسلام کا ایک جزو لا ینفک ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، اسی کی شناخت. اب جب بہت سارے مراحل، صرف ایک چیز ہے کہ اسی انٹیگرل پارٹ کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان کے فہم میں جو نقص ہوا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ خود اخوان ہی سے وہ جبہت النصرہ ہے نا، داعش جیسے لوگ جنم لیا، جو کہ استعمار کے پورے استعمار کی پیداوار ہوئے. یعنی ان کے اندر کوئی ایسا فکری نقص تھا جس سے سوء استفادہ کر کے خود اسلام کے دشمنوں نے انہی میں سے اپنے گویا کہ اپنی لشکر کے لیے افراد لے لیے. یہ امام خمینی نے اسی وجہ سے جو فکر دی وہ ہر آدمی، ہر عام و خاص کو لگتا گیا کہ یہ بالکل جو ہے وہ اسلام ناب محمدی ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ کبھی بھی دشمن کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. حتیٰ کہ خود ایسا نہیں ہے کہ ایرانی معاشرے میں بھی بہت سارے مراجع، بہت سارے
دھوکہ کھائے، لیکن ایک رہبر تھا، اس کو اسلام ناب محمدی کی معرفت تھی، اسلام حقیقی کی معرفت تھی، اور وہ اس کا علم اور پرچم بلند کیے ہوا تھا، چانچہ اس نے خود اس معاشرے میں بھی یعنی جو یعنی کہ تشیع کی اکثریت کا معاشرہ تھا، اس میں بھی اس نے اپنی گویا کہ بصیرت سے ان ساری چالوں کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 8 سال مقدس یعنی کہ جو دفاع 8 سال پر محیط جو مقدس دفاع ہے ایرانی قوم کا سامراجی انقلاب اسلامی کے خلاف، وہ غیر معمولی چیز ہے، اسی کی برکت ہے۔ اگر یہ 8 سالہ یعنی دفاع مقدس کا دور سے ایرانی قوم ہم کنار نہیں ہوتی، انقلاب اسلامی اس مرحلے سے نہیں گزرتا، تو شاید یہ طاقت بھی حاصل نہیں ہوتی اور شاید یہ کامیابی۔ اس لیے کہ امام خمینی نے ہمیشہ کہا کہ قدس کا راستہ کربلا سے گزرتا ہے۔ مثلا یہ کہ جو عراق نے حملہ کیا تھا، تو ایک بات کہہ دی کہ اب یہ یعنی امام خمینی اس بات پر دے کہ بھائی یہ سمجھا دیا تمام لوگوں کہ یہ صدام جو ہے یہ خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کو سامراجی ممالک نے اسلام کے سامراجی دشمنوں نے اعلی کار کے طور پر سامنے لائے۔ چنانچہ یہ جنگ صدام سے نہیں ہے، یہ جنگ دراصل اسلام کے تمام عالمی سامراجی دشمنوں سے۔ اور جس طریقے سے نوجوانوں نے، بالکل ینگ نوجوانوں نے اور سبوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، سب نے اس اسلامی انقلابی کے دفاع کے لیے امام خمینی کی ہدایات اور اس کو اہمیت دی، اور پھر لوگ گئے جبہ پر اور جس طریقے سے مقابلہ کیا، اور جو قربانیوں کی ایک ایسی لازوال داستان پیش کی کہ وہ اور ہم سب کو معلوم کہ اگر وہ نہ ہوتا تو جیسا کہ امام خمینی کا ایک قول ہے کہ اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہ رہتا۔ اسی طرح سے اگر دفاع مقدس نہ ہوتا تو اس وقت جو یعنی کہ عالمی سامراجی دشمنوں کے مقابلے میں اسلام کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ وہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے جس کو بڑے کامیابی سے عبور کیا اور بڑی قربانیاں دی۔ تو ہمارا اور آپ کا یعنی کہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے کہ تشیعوں کی دنیا کوئی چھوٹی سی دنیا صرف ایران تک تو نہیں بدلی، لیکن جن لوگوں نے اس انقلاب کو، اس دفاع مقدس کو، اس جریان الہی کو، امام خمینی کا جو جریان تھا وہ جریان الہی تھا، اس کو قبول کیا، تو اس کے نتیجے میں حزب اللہ بنی جو اسرائیل کے لیے درد سر بن گئی۔ حزب اللہ کوئی معمولی کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا، خود اسرائیل اس ظلم میں مبتلا تھا کہ ہم ایک ناقابل تسخیر قوت ہے، انوینسیبل پاور ہے، یعنی جس کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، شکست ناپذیر اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اور دیکھتے دیکھتے، اور ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کا حق تھا، اس لیے کہ 1967 کی جنگ ہو، تب 1973 کی جنگ ہو، تب 1967 میں 6 دن میں سارے علاقے، ایک چھوٹا سا اسرائیل پہلے بنا 1967 میں، اتنے بڑے علاقے پر اس سینا، گولان کی پہاڑی ہے نا، مصر کا صحرائے سینا، اور یہ بہت سارے اردن کے بہت سارے غرب اردن، غزہ، یہ سب قبضہ کر لیا۔ اور 6 دن تو کہنے کی بات ہے نا، اصل مسئلہ تو 6 گھنٹے میں ان کی ساری فضائی پاور کو کون 3 ملک اس میں پیش لڑتے تھے، اردن، شام اور مصر اور شام ایک پاورفل، اردن تو ایسے بھی بہت زیادہ کوئی فوجی طاقت نہیں تھی، لیکن مصر اور شام آپ دیکھیں کہ ان تینوں قوتوں کو اور باقی عالم اسلام
تو کچھ تھا ہی نہیں. اس کو 6 گھنٹے میں ان کی فضائی پاور کو ختم کر دیا. شام کے اب آج جو گولان ہائٹس کے بیشتر علاقے انہوں نے قبضے کر لیے. انشاءاللہ بہت جلد شام اس پوزیشن میں آ گیا کہ ان کو نابود ہی کر دے گا اور وہ سب انشاءاللہ ملت اسلامیہ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور ملت اسلامیہ کے وہ عناصر اس کو اپنی گویا کہ مجاہدت جہاد اور شہادت کے جذبے سے لیں گے جو اسلام حقیقی اور اسلام نام محمدی کے پیروکار، یعنی اہل اسلام میں جو اہل بیت اطہار کو ایک انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے مانتے ہیں، ہے نا، کہ ایک جزو لا ينفک ہیں، ایک انسیپریبل پارٹ ہے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام سے. قرآن اور اہل بیت یہی تو ہیں. تو یہ ایک بڑی خوش آئین تبدیلی آئی ہے. اس خوش آئین تبدیلی کو اولا تو سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور درک کرنا چاہیے، اور جو صورتحال بن رہی ہے اس میں درک کرنے بھی نہیں، لیکن سب سے زیادہ ملت تشیع اس حقیقت کو درک کرنا چاہیے اور ملت تشیع کے جوانوں کو، دانشوروں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی ایک چھوٹی سی ملت میں رہبری. صحیح بات یہ کہ جو قومیں بیدار ہوتی ہیں، جو قومیں اور خدا سے ارتباط جن کا ہوتا ہے، ایک ایسی ملت جو کہ حق و حقیقت کی پیرو، وہ پوری دنیا پر نظر رکھتی ہے. محض ایک ملت میں ہو کر کے چند مقامات اور چند القابات پر مطمئن ہو کر کے خوش و خرم نہیں رہتی. تو یہ بہت بڑی تبدیلی آئی اس وقت. آپ یقین مانیے کہ سوویت یونین تھا، ایک امریکہ کے پیرلل پاور تھی. امریکہ نے اس کو یعنی ظاہر ملٹریلی بھی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے 19-20 کا فرق تھا دونوں ملک میں، اور باضابطہ 2 ملک تھے، کچھ سوویت یونین کے آربٹ میں تھے کچھ ممالک، اور ایک ممالک کچھ ممالک امریکہ کے زیر اثر تھے. اچھا، دونوں میں 19-20 کا فرق تھا، بلکہ بعض اوقات بہت ساری شعبوں میں یعنی ایج حاصل تھی سوویت یونین کو امریکہ پر، ہاں، اور امریکہ کو بہت سارے معاملے میں ایج حاصل تھی سوویت یونین پر. لیکن یہی 2 بلاک تھے. دنیا 2 بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، ہے نا. اس کو بائی پولر ورلڈ کہتے تھے، 2 قطبی دنیا. 2 قطبی دنیا، بائی پولر، بائی پولر، BIPOLAR، بائی پولر، 2 قطبی دنیا. تو اس کو کہتے تھے. کچھ ممالک اس کے اس میں ہوتے تھے، وہ کمیونزم کے علم بردار تھے، اور وہ کیپٹلزم میں یعنی کہ سرمایہ دارانہ جو کیپٹلزم ہے وہ اس کے علم بردار تھے، کیپٹلزم کے علم بردار تھے. یعنی یہ 2 اس کے لیے، اور دونوں میں ہمیشہ ایک سرد جنگ رہتی تھی. کبھی ڈائریکٹ کلیش نہیں ہوتا تھا، لیکن کہیں کہیں جہاں ہوتا تھا وہاں جنگ. جیسے ویتنام میں جب جنگ ہوئی 20 سال تک امریکہ اس سے لڑا ویتنام، وہاں چین اور جو ہے وہ روس، امریکہ مخالف عناصر کی یعنی مدد کر رہے تھے، اور امریکہ جو ہے وہاں اپنے آپ کو جنگ کر رہا تھا، اور پورے طور سے یہ دونوں وہاں تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ڈائریکٹ کلیش امریکہ اور روس کا ہوا نہیں. بالآخر امریکہ کی ناکامی ہوئی اس 20 سال کی جنگ میں. امریکہ ناکام ہوا اور بالآخر امریکہ ونڈرا ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ نے پھر اس کا بدلہ یوں لیا روس سے، یعنی سوویت یونین سے، کہ کسی طریقے سے ان کی یعنی ان کے ذہن میں انٹیلیجنس کی آج کل ہے ڈال دی کہ بھائی روس میں ایسے حالات ہیں کہ تم اپنی فوج بھیج دو، ہے نا. انڈائریکٹلی یعنی مسلیڈ کرنا. اب وہ روس کے پاس ایسی کوئی پابصیرت، اس لیے کہ الہی اقدار سے، الہی سرچشمے سے ان کی رہنمائی نہیں تھی، ہے نا. امام خمینی جیسی رہنمائی الہی سرچشمہ تو نہیں تھا، وہ اپنے مادی مفادات ہی میں دیکھتے تھے.
تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو مسلیڈ ہونا تھا، خدا کا فیصلہ ارادہ ہوا تو ظاہر ہے کہ امریکہ نے مسلیڈ کیا، انہوں نے پاکستان کو وہ گھس گئے تو امریکہ نے پاکستان کو تیار کیا، اور پھر پاکستان اور سعودی عرب اور اس طرح سے انہوں نے سارے امت مسلمان کہا کہ اصل جہاد تو سوویت یونین سے، اس لیے کہ یہ تو خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے کہ سرمایہ داریت کا حامل، سرمایہ دارانہ نظریے کا علم بردار امریکہ کو کیا اسلام سے نسبت ہو سکتی ہے. لیکن اس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب بنو امیہ کے اسلام کو مسلمانوں نے اسلامی حکومت قرار دے دیا تو پھر یہاں اگر وہ دھوکہ کھا گئے کہ سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو گیا، یعنی کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو دوسرا طبقہ ہے امریکہ وہ کون سا اسلام کا نمبر تھا، لیکن وہ تو ایک جذبہ، اور ساری دنیا سے مسلمان آتے تھے اور جا کے افغانستان میں جنگ کرتے تھے، اور خود افغانی قوم کسی کے تسلط کو قبول کرے. نتیجہ یہ ہوا کہ سوویت یونین کی پسپائی امریکہ کی ایک چال تھی میں پھنسا، الہی بصیرت سے آ رہی چونکہ وہاں کی قیادت تھی سوویت یونین کی. لیکن اچھا اب اس بیچ تو 1979 میں انقلاب آ ہی گیا تھا. اب وہ پہلے تو انہوں نے چاہا کہ امام خمینی کا انقلاب رونما نہ ہونے، اور جب رونما ہو جائے تو اس کو کہا کہ اس کو سر ابھارتے ہی کچل دو. چنانچہ انہوں نے جو اندرونی سازش کرائی، بہت سارے لوگوں کو ورغلایا ہے نا، وہ تو ناکام، وہ بھی ناکام ہو گیا. الہی بصیرت امام خمینی کی اور دوسرے جو امام خمینی کے رکاب نے جو قیادت ان کا ساتھ دے رہی تھی، ان کی الہی بصیرت کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے خدا سے سچے مخلصانہ ارتباط کی وجہ سے ہے نا، اور یعنی کہ جذبہ شہادت اور شوق شہادت کی وجہ سے اس پلن، اور دوسرے کہ دفاع مقدس جیسی جنگ میں ہو گئی. اب ان کو رفتہ بہت سارے ان کے پروجیکٹ آتے رہے، یہاں تک کہ ایک پروجیکٹ چھوٹا سا طبس کا بھی تھا، واقع طبس آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس میں بھی پھر اس میں تو ڈائریکٹ سمجھیے کہ امام خمینی نے کہا کہ خدا نے ہواؤں کو معمور کر دیا، ذرات کو معمور کر دیا کہ وہ آپ کی ایرانی قوم کی اور انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے، ورنہ آپ تو بے خبر تھے. تو یہ اس کے بعد ہر جگہ جب یہ ناکام ہونے لگے اور یعنی انقلاب اسلامی کی قوت دن بدن بڑھتی رہی، اور انقلاب اسلامی کے قائدین نے جب اب امام خمینی چلے گئے تھے، خدا کو پیارے ہو گئے تھے، تو ان کے جو جانشین حضرت رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، ان کی قیادت میں، تو تب بھی ان کو بڑی مشکلات کا وہ سمجھتے تھے کہ امام خمینی کے جانے کے بعد مسئلہ آسان ہو جائے گا. اور صحافی بڑے مشہور صحافی تھے صلاح الدین، انہوں نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی انقلاب اسلامی کیا کھویا کیا پایا. جب کبھی تو انہوں نے ایران کا دورہ کیا تھا، ایران کا دور اس کی رودات لکھی، تو میں نے وہ کتاب پڑھی اس زمانے میں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام خمینی تک ہے یہ انقلاب، اس کے بعد تو یہاں تودے پارٹی ہے، اس کی کمیونزم ہے، ایسا جھگڑا ہوگا کہ پھر وہ اسلامی انقلاب کا نام و نشان نہیں رہے گا، ناکام ہو جائے گا، پھر وہی سب کچھ ساری چیزیں لوٹ آئیں گی پرانی. یہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، اور وہ یہاں کے ایک اسلامی دانشور سمجھ جاتے تھے. آپ کو معلوم ہوا کہ امت اور تکبیر کے بانی تھے وہ سید صلاح الدین ان کا نام تھا. تو مثلا کہ یہ تجزیہ بہت سارے لوگوں کا تھا. تو یہ لیکن یعنی جب رہبر نے قیادت کی، اور پھر قیادت میں بھی کوئی پرابلم نہیں، لوگ کہتے ہیں قیادت ہی میں پرابلم ہے، آنکھ بند ہونے دیجیے امام خمینی کی، پھر سب کچھ کوئی متفقہ قیادت سامنے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے رہبر قائد کے طور پر لوگ سامنے آئے اور لوگ سامنے لائے بلکہ کو، اور پھر جس طریقے سے قیادت میں آپ نے کی مشکل وقت میں انقلاب اسلامی کے، اور آج تک کر رہے ہیں، خود ایک معجزہ ہے. خود یہ ان کے پشت پر اللہ کی تائید و نصرت کی واضح دلیل ہے، اور ان کے الہی قیادت ہونے پر ایک دلیل ہے کہ اس طریقے سے ایسے مشکل وقت میں
امریکہ ہر پہلو سے جھکانا چاہ رہا ہے اس قیادت کو، پابندیاں لگاتا ہے، سخت سے سخت جنگ کرتا ہے. تو اب اسی کی پلاننگ یہ تھی کہ اب ایک آخری پتہ ہے وہ شام کا تھا، اس لیے کہ شام کے یعنی کہ سقوط ہو جانے سے امریکہ کے ہاتھ میں، اگر امریکہ کے فیور میں شام کی ڈسممبرمنٹ ہو گئی، اس کا یہ ہو گیا، تو پھر بڑی آسانی سے اسرائیل کا تحفظ بھی ہو سکے گا، اسرائیل کو بھی طاقتور مزید بنا دیا جائے گا، اور ایران کے انقلاب کو بھی کیا جائے گا، پھر عراق وغیرہ سب کو. ایک بڑی یعنی کافی دنوں کی محنت سے ایک اسٹریٹجی تیار، اور لائے وہی جو سوویت یونین میں لائے تھے کہ بھائی جہاد اور اسلام. تو اس وقت سوویت یونین، اور اس بار تو اور زیادہ لوگ آئے شیعہ کا، اس لیے کہ پہلے انہوں نے شیعہ کو کافر اور یہ اور اصل مسلمانوں کو بتایا کہ یہ اصل دشمن ہے تمہارے. تو اس وجہ سے زیادہ، اور تمام جو اسلامی تحریکیں تھیں مکتب اہل تسنن میں جو اسلامی تحریکیں، ان کو بتایا تم بھی نابود ہو جاؤ گے. تمام شاہی ممالک جو تھے خلیج کے، سعودی عرب، قطر ہے نا، یہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سب کو کہا گئے تم لوگ. امریکہ نے یہ کہ اگر اس کو نہیں روکا تو گئے. حتیٰ کہ ٹرکی کو بھی کہا کہ تمہاری لبرلزم اور تمہاری جو اتنی ترقی یافتہ اور ایک اپروچ ہے، تم اس کے حامل ملک ہو. اس کو حالانکہ ٹرکی میں تو کوئی دہشت گرد تناسب نہیں ہوتا، ایک لبرل ملک تھا، اور شام سے اس کے اچھے تعلقات تھے. اس کو بھی آمادہ کر لیا، اور اس کو وہی حیثیت دی جو سوویت یونین کے زمانے میں امریکہ نے پاکستان کو دی. کہا کہ ساری جگہ سے مدد آئے گی، کمک آئے گی، تم یہاں بھیجتے جانا اندر. اور چنانچہ ٹرکی بھی ایک دم ایسی اچانک اس نے ایسا اپنا موقف شام کے خلاف بدلا اور غیر آخر. اور بدقسمتی سے اس وقت اردگان کی حکومت آ چکی تھی، اور اردگان کا جو اصل یعنی کہ جو وہاں جو اخوان کا جو اصل دھڑا تھا نجم الدین اربکان، جس نے بڑی زحمتیں اٹھائی تھیں، تو اس کی وہ انتخاب جیت کر کے جب ملک کا سربراہ ہوا، تو اس کی حکومت کو 3 سال میں ختم کر دیا. اس لیے 3 سال 3 مہینے بھی نہیں چلے. اور وہ اس لیے کہ اس نے کیا کہ جیسے ہی اٹھا کہا کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے اس وقت ایران ہے، ایران کا اسلامی انقلاب ہمارے، اس نے فوراً دورہ کیا. اور آج بھی جو ٹرکی سے جو پائپ لائن وغیرہ کا منصوبہ ہے، وہ اسی کے دستخط کیے ہوئے، اسی کی کوششوں کا، اسی کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. انہوں نے خود اس پارٹی میں اردگان جیسے شخص کو اور 1-2 اور شخص کو جو امریکہ کے ایجنٹ تھے اور یہ تھے اسرائیل سے، ان کو کھڑا کیا، اس بیچارہ کو ہٹا دیا، اور بالآخر وہ بیچارہ خدا کو پیارا بھی ہو گیا. اپنے اس مطلب کہ اس نے کہا کہ رول ماڈل ایران ہے. اس نے امام خمینی کی قیادت کو درک کیا، ان کی اہمیت کو، اس لیے کہ اس نے بڑی زحمتیں اٹھائی تھیں. سال ہر سال اس نے اپنی پوری جوانی جیلوں میں گزار دی تھی، کمال اتا ترک کے خلاف، ہی جو لبرل طبقہ تھا اس کے خلاف. اور ہمیشہ ٹرکی کو ایک اسلامی ملک کے طور پر اس کی شناخت بنانے کے لیے اس نے بڑی زحمت کی. انہی کے لوگ تھے یہ اردگان. تو بڑا ایک مشہور جملہ ہے اس کا، اربکان کا، جب اس سے پوچھا آخر کہ کیا خیال ہے اردگان صاحب ایسے ایسے کر رہے ہیں، تو کہا کہ اردگان انگور کا وہ خوشہ ہے، یہ انگور کا وہ خوشہ ہے کہ جس سے صرف شراب کشید کی جا سکتی ہے، اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں. یعنی ظاہر شراب ایک حرام چیز ہے، اور شراب جو ہے عقل کو یعنی عقل میں فطور لاتی ہے، تو گویا نقصان ہی نقصان ہے، ایک فرد کے لیے بھی، ایک ملت کے لیے بھی، ایک قوم کے لیے بھی. تو انہوں نے بڑے ہی یعنی ایک اچھے جملے سے، عاقلانہ جملے سے اردگان کی متعلق جو خیالات انہیں بتا دی. اور ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ادلب میں اور وہ جو یہ ہے اور دیگر جگہ پر ٹرکی کی جو ٹرکی نے نہیں حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے، اور اب دونوں لے کے چل رہے ہیں. ایک طرف ان کو ایران کی طاقت کا اور روس کی، ایران اور روس کی اتحاد کا بھی اندازہ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی جو فطرت ہے اس سے باز بھی نہیں آ رہے ہیں. بہرحال
مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک آخری پتے کے طور پر شام کو استعمال کیا اور 80 ممالک سے لاکھوں دہشت گرد کو جمع، اور ایسے خبیث دہشت گرد یعنی چیچن سے اور اس سے اور کیا کیا نہیں، جو مسلمانوں میں عام طور سے تمہیں جہاد النکاح کا، یعنی کہ باضابطہ شادی شدہ عورتیں آ کر کے، ابھی ان کے شوہر زندہ ہیں، کوئی یہاں کر کے اپنی جنسی خدمات داعش کو پیش کرتی تھیں اور دہشت گردوں کو یہاں۔ اس سے بڑا المیہ کیا، اس پر سعودی عرب کے مفتیوں کا فتویٰ آتا تھا، اس پر مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا ضمیر کیوں نہیں جاگا کہ بھائی تم پردے کے حوالے سے تم اتنی چیزیں عورتوں کو پہنواتے ہو، تو تمہارے اندر پردے اور حجاب کی اہمیت ہے، تو پھر تو اس پر یہ کون سا اسلام ہے؟ لیکن استعمار کی چال ایسے کہ جہاد النکاح کے نام سے ان کو کنونس کیا۔ یہ اصل میں اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اہل بیت سے جو قوم دور ہو جاتی ہے، یعنی خود ملت اسلامیہ میں کیا اہل بیت سے دوری، تو اس کا یہی نقصان ہے کہ دین کی حقیقی تعبیر اور تشریح کا حق ان کو ہے، وہی شارح دین ہیں، اور ان کے جو نائبین ہیں وہ بتائیں گے۔ اب اگر کوئی استعمار اس وقت لاتا ہے تو امام خمینی ایک ایسے مرجع تھے، رہبر ایسے مرجع ہیں، رہبر جیسے عظیم فکر رکھنے والے لوگ ہیں یہاں، جو فوراً کہیں گے یہ بات نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر کے دشمن کے اعلی کار بنتے ہیں، اور وہ جو ان کو ایک شیعہ مرجع ہونے کی حیثیت سے جو اسٹینڈ لینا چاہیے وہ نہیں لیتے ہیں، یہ افسوسناک۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ایسے مراجع ہمارے یہاں موجود ہیں، یعنی جو حق گو اور حق پرست کے، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ کی ناک رگڑی جاتی ہے، اسلام کے دشمنوں کی ناک رگڑی۔ تو یہاں لائے تھے 80 ممالک سے لاکھوں دہشت گرد، اور سب کا وہ تو سمجھ کہ داعش کا کارڈ ایسا ہے کہ روس تو ڈھیر ہو گیا تھا، اور یہ تو اس سے بھی بڑی ہر یہ ہے وہ، یعنی آپ دیکھیے اخوان جیسی جماعت جو اسرائیل سے لڑی، اس سے نکلی ہوئی داعش ہے، جبہت النصرہ ہے، اور وہ سب آ کر کے مطلب کہ بشار الاسد کی حکومت کو، بشار الاسد کا کہیں کہ ڈکٹیٹر ہے، اور بھائی تم اتنے سارے ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے شاہ، ان سے کچھ نہیں کرو، بشار الاسد کو، حالانکہ ایک غلط الزام، الیکشن اس نے کرایا، اس کے بعد بھی اس کو تسلیم، لبرل ہے، تو صاحب اتنے سارے مسلمان ممالک میں لبرل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دشمنی تھی، یعنی امریکہ کو دشمنی بشار الاسد سے اس لیے تھی کہ وہ اسرائیل کا دشمن تھا، تو اس کو ایک مسلمانوں میں بدنام کرنے کے لیے وہ ڈکٹیٹر ہے، ٹھیک ہے، اپنے وقتی صاحب سے جیسا ایک اسلامی کو، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں نہیں تھا، یعنی سوائے ایران کے چھوڑ کے جو تازہ پیش رفت تھی نا اسلامی دنیا میں، تازہ صورتحال بنی تھی، اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا، تو تم کو صرف اس سے کیوں چڑ رہی ہے جو اسرائیل کا دشمن؟ دراصل اسرائیل سے جو دشمنی تھی، صہیونیت سے جو دشمنی تھی شام کی، بشار الاسد کی، یہی اس کا اخلاص تھا، یہی اسلام حقیقی کا تقاضا تھا۔ اب یہ کہ بے داڑھی والا ہے، اور یہ سب تو ضمنی چیز، اگر تم اسلام کے دشمنوں کی گود میں بیٹھ جاؤ اور بڑی بڑی داڑیاں رکھنے اور ٹکنے، تو اس کا کیا حاصل ہے؟ جہاد النکاح جیسے پھر چیزیں ہوں گی جو تم خود برضا و رغبت اپنی خواتین کی عصمت کو پامال کروا رہے ہو دشمنوں کے ہاتھ، اہلکار بن کر، تو یہ بہت بڑی مشکل تھی، لیکن خدا کی مدد اور تائید و نصرت سے ہے نا، اور ائمہ اہل بیت اور امام زمانہ کی نصرت سے، یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، ناکام کر دیا امریکہ، شکست فاش ہوئی امریکہ۔ ابھی اعلان کیا تھا کہ ہم فوج سے ٹرمپ نے نکال لیا، اگر مثلا کہ لے تو لال کرے گا، لیکن بالآخر الٹیمیٹلی اس کو مجبوری ہونا ہے، جو صورتحال بن گئی، اب تو تعمیر نو کے کام شروع ہو رہے۔ پھر یہ کہ یمن میں سعودی عرب نے امریکہ سے شاہ پا کر کے حملہ کیا، اور ایک مظلوم پا برہنہ قوم کو جس طریقے سے بربریت کا اپنے نشانہ بنایا ہے، وہ آج بھی دیکھا، لیکن خدا نے دیکھیے کہ
خود اس مظلوم قوم کو، پابرہنہ قوم کو، خدا نے ان کے لیے ایک یعنی کہ قہر الہی بنا دیا ان کو، اور وہ باوجود کہ تمام مسائل برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے فوجی اڈوں کو، ٹھکانوں کو اپنی میزائلوں سے نشانہ بنا اور کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں۔ ان کی اقتصاد ختم ہو چکی ہے، ان کے آپس میں شاہی ایوانوں میں اور شاہی خاندانوں میں رفٹ پڑ چکا ہے۔ ان کو اب اس طریقے سے امریکہ اور اس کی طاقت کا کوئی اندازہ، کوئی پشت پناہی بھی نہیں مل رہی، اور اگر وہ ٹرمپ صاف کر رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ملکنگ کاؤ یعنی دودھ دوہنے والی گائے، یعنی اس سے بڑی شرم کی بات کہ صاف کر رہا ہے کہ ہم تو یہ دودھ، ہم جب ان سے جب تک ان کے تھنوں میں دودھ ہے ہم دودھ دوہیں گے، اور جب ختم ہو جائے گا تو ان کو ذبح کر دیں گے۔ پتہ کہیں اس طریقے سے کتنی یعنی بے شرمی کی بات ہے۔ اور یہ صورتحال یمن ایک مظلوم قوم، اور رب جس طریقے سے یمن کے اقوام نے، اور آج آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی کس طرح سے ان کے بچے ہڈیاں گل گئی ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور کوئی ان کو امداد نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔ کیا بھائی تو ایران ہتھیار سپلائی کرے؟ بھائی تم نے تو ایسا محاصرہ کر رکھا ہے کہ ایک دوا تک تو نہیں پہنچ رہی، اور ایران اس میں ہتھیار پہنچا دے رہا ہے، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوا ہے۔ اور اتنی مہذب دنیا آج کی، اور اس پر یقین بھی کر رہی۔ دراصل یہ امریکہ کے تسلط کی وجہ سے، اور اس کے یعنی جو اس کی غلام خطے میں جو اس کی غلام حکومتیں ہیں، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، ورنہ یہ کوئی عقلانی بات ہے، کوئی منطقی بات ہے۔ تو یمن میں جو اس وقت کامیابی، شام مطلب ٹرمپ کا وہ تو آیا وہ، لیکن ایک بات ٹرمپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ ایران کین ڈو واٹ ایور اٹ وانٹس ان سیریا، ایران شام میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اعتراف اس پورے قضیے کے سب سے بڑے یعنی دشمن کے سب سے بڑے رہنما ہے، دشمن کے، اسلام کے دشمنوں کے، انقلاب اسلامی کے دشمن کے، اس نظام اسلامی، ایران کے نظام اسلامی کے، یہ خود اعتراف کرتا ہے۔ تو صورتحال بہت ہی امید افزا، لیکن قربانیاں تو دیکھیے نا، قربانیوں ہی سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے، قربانیوں ہی سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ اور امام خمینی کا میں ابھی پرانا ایک سن رہا تھا، اس میں کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مار دینے سے ہم اپنے یعنی مسلمانوں کو یا ان کے مقابل جو آئے اس کو مار دینے سے ہم فاتح ہو جائیں گے۔ لب لباب یہ الفاظ کے فرق کے ساتھ امام خمینی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے موت مسئلہ نہیں، موت ہم مسلمانوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ موت تو ہمارے یعنی موت کے تو ہم مشتاق ہیں، خدا کی راہ موت کے تو ہم مشتاق ہیں۔ اس لیے ہم اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو حماقت ہے، مکانہ سوچ ہے، یہ سوچ اس کے لیے کارگر ہے جو موت کو مسئلہ سمجھتا ہے۔ موت ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت مسئلے نہیں، موت کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اس فکر سے امام خمینی کی جو فکر اسلام ہے، حقیقی اسلام، اس میں انہوں نے یعنی اسلام کی اس عظیم ہستی نے ایسے دور میں جو کہ اسلام کی بہت ہی کمزوری اور زوال کا دور تھا، اس میں خدا سے ارتباط کی بنا پر، خدا پر توکل اور یقین کی بنا پر ایک ایسا یعنی ولایت فقیہ کا تصور، نظام اسلامی کا تصور ایک دم بالکل واضح اور آشکار صورت میں سامنے لائے امام خمینی، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنا دیا ہے نا، عملی جامہ
اور کیسی مالک ائمہ کی کتابوں میں پڑھی ہوئی بعض چیزیں، مثلا یہی جملہ کہ کلو یومن عاشورہ کلو ارضن کربلا، یہ کوئی معمولی جملہ، یہ ایک یعنی رسول خدا کی امت کی جو تشکیل ہوئی ہے جس فلسفے پر، وہ یہی فلسفہ کہ جو حدیث میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن للمومنین، اور یہ کیا کہتے ہیں وجنت الکافر، اس طرح کی حدیث الفاظ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آتے. مثلا مفہوم یہ ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. یہاں دیکھیے کلو ارضن کربلا، کلو یومن عاشورہ اور کلو ارضن کربلا. یہاں کو اسلام کا حقیقی مطلب کہ مسلمانوں کو ہر وقت پریپیئرڈ میدان جہاد میں شوق شہادت کے ساتھ موجود رہنا چاہیے، اور اپنا جو کہتے ہیں جو اپنا فریضہ ہے وہ انجام دینا چاہیے، اپنی جو ماموریت ہے اس کو انجام. اور وہ اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی دنیا میں بہت زیادہ ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے. ظاہر ہے تہذیب و تمدن کی باغ ڈور اگر آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو ترک دنیا تو ہو نہیں سکتی. آج ایران نے جس طریقے سے اقتصادی یعنی کہ پابندیوں کا مقابلہ کیا، یہ ترک دنیا کی بنا. اس کے مقابل میں اسلام اور خدا سے ارتباط کے نتیجے میں اس کو ناکام بنانے کی حکمت ہے. یعنی اس طریقے سے دنیا کو میں جینا کہ دنیا جیسی یعنی دنیا کی جو پست مادی اہداف ہیں وہ ہدف نہ رہتے ہو ہمارے یعنی درجہ کمال حاصل کرنے والا ہدف ہو. رہتے ہم زمین پر لیکن ہماری نگاہ ملایالہ پر ہے نا. رہتے ہم عالم مادہ میں لیکن عالم نور کی عظمت کی پوری معرفت ہو، اور ہم اس کمال کے حصول کے لیے خدا سے تعلیم ہو، اور اسی کے مطابق جو خدا نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے کہ مثلا کہ دنیا میں ہم اس لیے ہیں کہ ہمیں جو کمال حاصل ہو وہ ابدی کمال. دنیا تو چند دن کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام خمینی تھے جنہوں نے یعنی عرفان میں ڈوبے تھے، لیکن ایسا عرفان جو ترک دنیا نہیں سکا، بلکہ دنیا کے تہذیب و تمدن اور معاشرے کو ایسی قیادت کے ہاتھ میں دینا جو خدا سے مرتبط ہو، جو خدا کی رضا کو اپنی رضا یعنی جن کی رضا خدا کی رضا میں، جو الہی قانون کا اجرا ہے نا. دیکھیں الہی قانون کا اجرا بہت اہم چیز ہے. یہ تمام انبیاء کی یہی زحمتیں رہیں کہ وہ آئے، انہوں نے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کی طرف بلایا، خدا کے قوانین کو نافذ اور عملی بنانے کی بھرپور جدوجہد کی. ایک خدا کے قوانین کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. اس لیے خدا نے خود اس کی بنیاد رکھی. اس راہ میں بہت سارے لوگ شہید اور بہت سارے انبیاء شہید کر دیے گئے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کے اسلامی ریاست کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو. مطلب خود امام حسین اسی ہدف کے لیے تھے، لیکن وہ اس کے لیے اس ہدف میں انہوں نے تمام اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ، اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ، جانثار اصحاب کے ساتھ، فداکار اصحاب کے ساتھ یعنی کہ خاک و خون میں غلطہ کر دیے گئے، اور انہوں نے اس کو قبول کیا. اور امام خمینی اس میں کامیاب ہوئے، اسلامی ریاست کی تشکیل. دونوں ہی کامیابی ہیں. تو لیکن یہ کہ تو امام خمینی کے ساتھ ایک بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دی. اتنے خبیث دشمنوں کے
تو یہی دو صورتیں ہوتی ہیں. تو ان دونوں جذبوں کے ساتھ یعنی ہدف بنایا کہ بھائی اس الہی قوانین کا اجرا کریں اور اسلامی ریاست کی تشکیل کریں. امام خمینی نے اس کو کر کے دکھایا اور آج تک خدا کے لطف و کرم سے اور اسلامی انقلاب کے قائد کی یعنی قائد کے تدبر، حکمت عملی، خدا دوستی، اخلاص، خدا سے مضبوط ارتباط، الہی فکر و نظر و بصیرت کے سبب آج انقلاب اسلامی دن بدن اپنے ہدف کی طرف تیزی سے کام سکے. یہ مسلمانوں کی کامیابی ہے. اب مسلمان سمجھ رہے ہیں اسرائیل کی نابودی کا وقت قریب ہے ابھی سب. اور نابودی بھی وہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ حزب اللہ کا ایک لشکر خود غرب اردن میں تیار ہو رہا ہے. خود غرب اردن کیا کر کے ہوتے ہیں. اور وہ جو مارچ واپسی ہے اسلامی، وہ فلسطینی مارچ، ریٹرن مارچ جو ہے فلسطینیوں کی واپسی کا جو مارچ ہے، اس میں شہید ہو رہے ہیں لیکن لگا اور ان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. یعنی اسرائیل اب اس لائق بھی نہیں رہ گئے اس پر آل آؤٹ اٹیک، اس کی نابودی کے لیے آل آؤٹ اٹیک کی ضرورت پڑے. وہ خود ایسی جہادی لشکر تیار ہو رہے ہیں وہاں کہ وہی چرچا بھی رہبر کا بڑا بابصیرت بیان ہے اور رہبر بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ عنقریب جو ہے تل ابیب میں فلسطینیوں کی حکومت قائم ہوگی، ہے نا. عنقریب مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایسا حالات کر دی کہ وہ ساری چیزیں وہاں جو اتنے مسلمان غرب اردن میں اور اس میں وہ ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ خود وہ ایک. اور یہ بات انہوں نے ابھی زیاد کر کے اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل آئے تھے ابھی رہبر سے ملاقات، اس نے کہا کہ عنقریب آپ کی استقامت کا آپ مزہ چکھیں گے. زیاد نخلا یہ کیا نام ان کا انہوں نے صاحب کہا کہ عنقریب تل ابیب میں مثلا کہ اسرائیل کی اب یہ حیثیت بھی نہیں رہ گئی کہ اس کے لیے اسرائیل کی نابودی کے تمنا کرنے والا اس کو ایک فوج کے ساتھ رکھ. وہ ان کے اندرونی طور سے ایسی مزاحمتی قوت ہوگی کہ جس طریقے سے 1982 میں آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی فوج ساؤتھ لبنان میں گھس گئی تھی، جنوبی لبنان، اور انہوں نے وہ جنوبی لبنان اور منشیوں کا علاقہ تھا اور بڑی انہوں نے جو بربریت اور لیکن امام خمینی کی بصیرت نے اور جو تھے وہاں ایک حزب اللہ کی تشکیل کی اور اس کو قوت یعنی فراہم کیا اور اپنے آپ پر اعتماد کرنا سکھایا. اور پھر وہ حزب اللہ اس طریقے سے 18 سال تک مقاومت کی کہ ان کو کہیں سے کسی مسلم ممالک کو ضرورت نہیں تھی جا کے فوج، انہوں نے خود اسرائیل کو نکال دیا. بھاگے اسرائیلی فوج اس طریقے سے فرار ہوئے دہشت اور اس کے عالم میں کہ ان کے اوسان خطا ہو جاتے تھے حزب اللہ کا نام سن کر. 2000 میں جو غالباً مئی میں یہ فرار کیے اور ان کو ہونا تھا اکتوبر یا نومبر میں، مجھے جیسا کہ یاد ہے. یعنی انہوں نے پہلے ہی اقوام متحدہ نے جو طے کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس سے ان کو ابھی 2-4 مہینے بعد اسرائیلی فوج کو نکل اتنا دہشت تاری ہوا کہ وہ بھاگی پہلے ہی 3-4 مہینے پہلے ہی بھاگ. اور ابھی رہبر نے کیا خوب کہا کہ بھائی آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی قوت دن بدن زوال کی طرف جا رہی ہے اور استقامتی محاذ کی روز بروز قوت بڑھتی جا رہی ہے. کہ پہلے انہوں نے یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں پہلے انہوں نے 50 دن یا کتنا کی جنگ لڑی، پھر 8 دن کی جنگ لڑی، پھر اس کے بعد سے اب تو 48 گھنٹے آخری جو جنگ ہوئی ہے ابھی جس پر یعنی فلسطین کی مقاومتی لشکر نے اس پر پھر تو
خود ہی جنگ چھیڑی اور 48 گھنٹے میں درخواست کی کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں. یہ رہبر نے کہا کہ یہ ان کی پسپائی، کمزوری، ان کی شکست کی واضح دلیل ہے کہ یہ روز بروز کہاں 55 دن، 50 دن سے زیادہ، پھر 28 دن، پھر 8 دن، پھر 48 گھنٹے. تو کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اتنی اب یہ ہے کہ ہماری کیا رول. تو ہم یہیں سے الہام، یہ ہمارے لیے الہام بخش، ہمارے لیے الہام بخش ہے. ہم خود اپنے ملت میں بھی، اپنے ملک میں بھی لوگ سمجھائیں کہ بھائی دشمن اور سامراج کے خلاف مقاومت ہی واحد حل ہے. ان کے ساتھ آپ سرنڈر کریں گے، آپ کو سب کچھ ہارنا پڑے گا. آپ کو اپنی ثقافت، آپ کی یہ اتنے خبیث دشمن ہیں کہ آپ کے خواتین کی عزت اور عفت کے دشمن ہیں، یا آپ کے بچوں کی زندگی کے دشمن ہیں، بربریت، یہ آپ سے ثقافت چھین لیں گے، یہ آپ سے آپ کا دین چھیننے کے در پر ہے، آپ کی ثقافت چھیننے کے در پر. یہ لوگ ہمارا اس وقت جو ہماری نجات کی راہ جو ہے نا، اسی جو انقلاب اسلامی کی سوچ ہے، اس سے ہم آہنگ ہونا، اور جہاں جہاں انقلاب اسلامی نے، خواہ وہ ایران میں ہو، یمن میں ہو، شام میں ہو، لبنان میں ہو، اور ایران میں ہو، جہاں جہاں اس انقلاب اسلامی نے اپنی گرفت مضبوط کی ہے اور کامیابی حاصل کی ہے، ان سے مربوط ہونا فکری لحاظ سے، اور ان سے استفادہ کرنا، یہی ہماری، اسی میں ہماری خیر. یہ بات یہاں کے نوجوان کو بھی سمجھ، شیعہ کو بھی سمجھنا چاہیے، سنی، اس لیے کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے. اسلام ہم سب کا ہے، اسلام کی حفاظت، اسلام کا دفاع ہم سب کی ذمہ داری، عوام کی ذمہ داری ہے، جو لوگ ہیں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. وہ اپروچ اختیار کریں، اور جو امام خمینی نے جو اپروچ کیا، یہی اسلام کے شان اپروچ ہے، اور یہی حق و حقیقت پر مبنی ہے. جو انہوں نے امریکہ، اسرائیل، جو اسلام کے دشمن تھے اور تسلط پسند طاقتیں تھیں، اس کے برعکس جو اپروچ بہت سارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے اور حکومتوں نے، وہ اپنے اس اپروچ کی وجہ سے آج ذلیل و رسوا ہیں، ذلیل و رسوا ہیں. یہ حق و حقیقت سے دوری جو ہے، ہم سب کے اس میں نقصان ہے. موت تو ہر حال میں آنی ہے، سب کی آنی. کوئی موت سے کسی کو مفر ہے؟ چنانچہ انسان کو حق و حقیقت کا فریفتہ ہونا چاہیے. خدا جو ہے ہمارے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے، اپنے ان نیک بندوں کے لیے، اپنے مظلوم بندوں کے لیے، جو خدا کی راہ میں جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا، ان کے لیے بہت کچھ نعمتیں دائمی، پائیدار ہے نا، دوام، جس کو دوام حاصل ہے، وہاں رکھے ہوا ہے. یہی ہماری اس پورے الہی جریان کا ہمیں ہر جگہ، ہر مقام، اور ہر یعنی کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے مراد، یہی ہمیشہ ہم دیا کرتے رہے. اس لیے ٹائم اینڈ اسپیس کا بھی کوئی فرق نہیں، ایک ہی بات. تو یہ چیز ہمیں سمجھیں، اسی سمت میں ہمیں پڑھنا چاہیے. آج ہمارے لیے بہت زیادہ وسائل ہیں، حق و حقیقت کی راہ و روش کی تشخیص کے لیے بھی بہت سارے وسائل ہیں. اور ایسا کیا ہے، آج سے 50 سال پہلے کوئی اسلامی انقلاب نہیں تھا، کوئی اسلامی انقلاب، کوئی اسلامی قیادت نہیں تھا. کہیں قذافی اپنے آپ کو اسلام کا یعنی کہ اسلامی قیادت کا اور اسلامی دنیا کی قیادت کا کہیں زیادہ حق جو ہے وہ امیر المومنین بنے بیٹھے ہیں. اور اس جو دو نمبر لوگ بیچارے، یعنی کہ کبھی کمیونسٹ کی بات کرتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ حقیقی اسلامی قیادت کا جو اسلام حقیقی کے معیار پر پورا اترا، وہ انقلاب اسلامی کے قائدین کی قیادت تھی، امام خمینی کی قیادت تھی. اور ان کے رکاب میں
سامراج اسلام کے سامراج دشمنوں سے جو لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے جو کہ ہمارے اور آپ کو سب کے سامنے، یعنی اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ پہلے بہت مشکل ہوتی تھی، نہ اسلامی کوئی انقلاب تھا، نہ کوئی اسلامی حکومت تھی، ہے نا۔ سعودی عرب کے بادشاہ کچھ اپنے دو چار چیزیں قوانین ایسے ہی ہاتھ کاٹ دو، یہ کاٹ دو، بے ربط اور غیر منطقی انداز میں، ہے نا، اور اس کے بعد سے لوگ ایک بہت سارے لوگ اس کو اسلامی قیادت سمجھتے، لیکن اسلامی قیادت کا وہ پول کھل گیا، وہ نقاب الٹ گیا جب واقعی ایک اسلامی قوت اور اسلامی یعنی مزاحمت وجود میں آئی، امام خمینی کی قیادت میں، اور ایک اسلامی نظام وجود میں آیا، تو اس نے جو کشمکش کی اس سے ساری لوگوں کی حقیقت کھل گئی۔ یہ ہے اس وقت ہمارے صورتحال، اور ہمیں جو ہے خدا سے ارتباط، رسول سے ارتباط، قرآن سے حقیقی ارتباط، اور اسی حق و حقیقت کی راہ و روش جس کو آج کے دور میں یعنی اسلامی میں اور نظام اسلامی اس کی اور سب سے بڑے رہبر معظم کی الہی قیادت جس کو واضح اور آشکار کر رہی ہے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ رہبر نے 2 سے 3 خطوط یعنی لیٹر لکھے، اوپن لیٹر مغرب کے نوجوانوں کو، اور انہوں نے بہت اچھی نصیحتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکیزگی کی طرف آئیے، اپنے میڈیا سے ہمارا تعارف یا اسلام کا تعارف مت لیجیے، بلکہ واقعتاً جستجو اور حقیقت کے ذریعہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، ورنہ جو کچھ مغرب کا میڈیا دکھاتا ہے وہ تو اپنے مفادات کے حقیقت کو توڑ مروڑ اور مسخ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے ولایت، اسلام کی ولایت یہ ایک نعمت ہے۔ اب ولایت کے کنسپٹ سے ایک مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نابلد اور ناواقف، حقیقی معنی میں ناواقف ہے۔ البتہ ایک مسلمانوں کا طبقہ جو اقلیت پر نہیں ہے ماننے کے مطلب اہل بیت، ان کو تھوڑا ولایت کا قسم، لیکن اس کو بھی دشمن نے کہا کہ نہیں یہ جو انقلاب اسلامی ہے یا یہ ہے، یہ تو ان کو منحرف وہ قرار دے لگے۔ دشمن نے نفوذ کیا، اور جا کر کے اہل تسنن میں جو لوگ سافٹ کارنر رکھتے تھے انقلاب سے، تو ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ دراصل حقیقی تو شیعوں کا انقلاب ہے، یہ آپ کا انقلاب تھوڑی، اسلام کا انقلاب تھوڑی، اور شیعوں میں کہتے تھے کہ یہ شیعی انقلاب تھوڑی ہے، یہ تو شیعت سے الگ ہی کوئی چیز ہے، اور شیعت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ یہ دیکھیں دشمن کی آپ دیکھیں یہ پیچیدہ، یعنی دشمن کی مکاریاں تو دیکھیے نا، کہ ادھر جا کے جو لوگ سافٹ کرنا کہتے ہیں کہ یہ تو شیعی انقلاب ہے، وہاں یہ انقلاب شیعی ہو جاتے ہیں، اور شیعوں میں آگے کہتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ انقلاب نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی، یعنی اس کی باتیں وہ جہاں اپنے مفاد میں ہوں ویسی بات، اس کا حق و حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، سراسر دجل ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس لیے لیکن ان سب کے باوجود اسلام جو ہے قوت اور عظمت حاصل کر رہا ہے روز بروز۔ انقلاب اسلامی کی برکت سے، امام خمینی اور رہبر معظم کی قیادت کی برکت سے، حزب اللہ، انصار اللہ، اور کیا کہتے ہیں حشد الشعبی، ہے نا، نجبہ گروپ، ان سب جیسی مزاحمتی قوتوں کی کاوشوں کی برکت سے اسلام جو ہے فروغ پا رہا ہے ہر جگہ، ہے نا، اور اسلام کے دشمنوں اور سامراجی دشمنوں کی طاقتیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے امید کا چراغ، اور انشاءاللہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو وہ سارے اسلام کے جو خواب ہیں